اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی مثال دیتے، فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے، پھر وہ انگلی نکال دے، جتنا پانی انگلی کو لگا ہوا ہے فرمایا یہ دنیا ہے، باقی جتنا یہ سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ Welcome to my YouTube channel. Please subscribe this. Islam is one in the world. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة وخضرة فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ، دنیا میٹھی ہے سرسبز ہے، یعنی انسانوں کی نظر میں ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی خوش نمائی، دنیا کی بظاہری خوبصورتی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آزمائش کا ذریعہ بنا کر بھیجا، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ تم دنیا کی بظاہری خوبصورتی کے اندر، بظاہری بناوٹ کے اندر، خوش نمائی کے اندر
لگ جاتے ہو یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جنت اور آخرت کی تیاری کرتے ہو۔ فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، عورتوں سے بھی بچو، کہ مرد اگر ناجائز طریقے سے عورت سے لطف اندوز ہوگا تو یہ دنیا کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس لیے فرمایا عورتوں سے بھی بچو اور دنیا سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ چند سالہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آگے والی زندگی ہے، جو آگے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں میسر تھیں، سب سے زیادہ مالدار تھا، سب سے زیادہ اس کے اہل و عیال تھے، عزیز و اقارب تھے، دنیا کی ساری نعمتیں اس بندے کے پاس تھیں، ساری نعمتیں اس کو میسر تھیں۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے سب سے زیادہ وہ مالدار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم میں غوطہ دے کر آؤ، جہنم کے اندر غوطہ دے کر آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، پھر واپس لے آئیں گے۔ جب واپس بندہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم هل رأیت خیرا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی خیر دیکھی تھی، کیا تو نے کبھی دنیا کے اندر راحت محسوس کی تھی، مال دولت تجھے دیا گیا تھا، کوئی چیز دنیا کی نعمتیں تجھے میسر تھیں یا نہیں تھیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کو صرف ایک غوطہ دینے کی وجہ سے کہ جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا گیا، ایک غوطے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، ساری نعمتیں بھول جائے گا، عرض کرے گا اے پروردگار دنیا کے اندر مجھے کوئی بھی نعمت میسر نہیں، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا دنیا کی نعمتوں میں۔ یہ اس قدر تکلیف ہوگی، اس قدر اذیت ہوگی کہ ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا، ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ایک اور شخص کو لایا جائے گا، ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو تنگ دست تھا، جس نے فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزاری، غریب آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کو لے جاؤ جنت کے اندر چکر لگوا کر آؤ۔ تو بندے کو فرشتے لے جائیں گے تو پھر واپس لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم کہ دنیا کے اندر تم نے کبھی مشقت دیکھی تھی، کبھی پریشانی دیکھی تھی، فقر و فاقہ دیکھا تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا اے پروردگار دنیا کے اندر میں نے کبھی بھی مشقت نہیں دیکھی، کبھی بھی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں دیکھا، یہ صرف ایک دفعہ چکر لگانے کی وجہ سے ہے کہ ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں انسان بھول جائے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات ہے کہ ایک چکر لگانے کی وجہ سے جنت کا دنیا کے اندر انسان جتنی بھی مشقت میں وقت گزارا ہوگا اس کو ساری یہ پریشانیاں بھول جائیں گی
اور ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم کے اندر تو ساری نعمتیں وہ بھول جائے گا۔ یہ بتائی ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی بے حقیقت ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے انسان ساری نعمتیں بھول جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی مثال دیتے، فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے، پھر وہ انگلی نکال لے، جتنا پانی انگلی کو لگا ہوا ہے فرمایا یہ دنیا ہے، باقی جتنا یہ سمندر ہے یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے۔ دنیا کی مثال تو اتنی سی مثال جتنا یہ انگلی کو لگا ہوا پانی، تو انسان دیکھے دن رات اس انگلی کے لگے ہوئے پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا سمندر بھولا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق واسطہ مرنے کے بعد ہوا، اس سمندر کے ساتھ قبر کے اندر حشر کے اندر اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ تو اس کی ایسی مثال دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فانی دنیا ہے، ختم ہو جائے والی، ایک دن ختم ہو جائے گا انسان،